إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو عباسی پیریڈ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور عباسی پیریڈ کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح، اس کے بارے میں بات آ چکی۔ دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کی خلافت کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ تیسرا خلیفہ مہدی تھا، اس کی بات بھی آ چکی۔ چوتھا خلیفہ ہادی، اس کا ذکر بھی آیا۔ اور اب پانچواں خلیفہ ہارون رشید، تاریخ جس کے بارے میں بہت کچھ جو ہے تاریخ میں لکھا گیا ہے، اور عباسی پیریڈ کا یہ ایک سنہرا دور مانا جاتا ہے، اور یعنی گولڈن جو ہے آپ جو کہتے ہیں انگلش میں، کہ یہ بہت ہی جو ہے اور اس دور کا بڑا ہی سنہرا جو ہے عباسی پوری جو خلافت کا بڑا ہی سنہرا دور مانا جاتا ہے، اور اس کی خلافت بھی بڑی لمبی مدت تک رہی ہے۔ ہارون رشید اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہارون رشید، اس کے بارے میں یہ مسائل، کچھ غلط طرح کے مسائل بھی لوگوں میں، کچھ غلط طرح کی باتیں بھی مشہور کی گئی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پوری باتیں آ جائے، لیکن عباسی خلافت کی وہ بات نہیں تھی، ان سب کے باوجود جو اس سے پہلے اموی خلافت کی تھی۔ یہ ایک بات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کلیئر کر دوں۔ اتنا سب جو ہے ہونے کے باوجود خلافت میں کافی پیسے بھی تھے، یعنی کافی دولت تھی، اور کافی کام کیے گئے جسے ہم آج کی زبان میں انفراسٹرکچر کا کام کہتے ہیں۔ وہ سب کام بھی بہت ہوئے، رفاہی کام بہت ہوئے، رفاہی ادارے بہت رہے، اور عوام بڑی خوشحال رہی، دولت کی بھی جو ہے ریل پیل رہی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جو اموی حکومت تھی، اموی حکومت میں پورا عالم اسلام، یعنی اسلام ورلڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک خلافت کی چھتری کے نیچے تھا۔ ایک خلافت تھی اس وقت، لیکن عباسی حکومت میں ایک خلافت باقی نہیں رہی۔ شروع میں ہی اندلس میں اموی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور یہ بالکل مستقل حکومت تھی، یعنی ان کا عباسی حکومت سے 36 کا آنکڑا تھا۔ آج کی زبان میں کہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ 36 کا آنکڑا، 36 یہ جو نمبر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک محاورے میں بات بولتے ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو اموی حکومت مستقل تھی۔ اندلس یہ کیا، یورپین ایریا جو تھے،
जो उमवी दौरे हुकूमत में फतह कर लिए गए थे, तो वहां पर बाकायदा बनु उमैया की हुकूमत कायम हो गई थी और वो बड़ी मजबूत हुकूमत थी। और वहां भी तरक्की के बहुत सारे काम हुए थे। अब्बासी हुकूमत जो बगदाद जिनका कैपिटल सिटी था, इससे कहीं ज्यादा जो है, जो तामीराती काम थे या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था, वो अंदलुस की हुकूमत में था। वो भी बड़ी शानदार हुकूमत थी और इनके साथ ही थी वो भी। तो पूरा आलम इस्लाम इनके साथ नहीं आ पाया था। जैसे बनु उमैया के दौरे खिलाफत तक पूरा आलम इस्लाम, यानी इस्लाम वर्ल्ड, पूरा एक ही छतरी के नीचे था। हो सकता है कि आप में से बाद लोगों के जहन में ये ख्याल आए कि चूंकि अब इनकी हुकूमत और बढ़ गई होगी तो इसलिए उनके अलग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये तो मैं शुरू से आपसे बात कह रहा हूँ कि जो इस्लामी फतूहात का सिलसिला था, यानी जो बाकायदा जो है इलाके फतह किए जाते थे, वो बनु उमैया के दौर तक ही था। बनु उमैया के दौर के बाद बनु अब्बासिया में इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। और ऐसे इलाके जो गैर मुस्लिमों के हाथ में थे और जो है वहाँ गैर मुस्लिम हुकूमतें थी, उनके साथ जंग का सिलसिला बाकी नहीं रखा गया था। सिर्फ अब्बास हुकूमत ही का नहीं, खुद अंदलुस में जो हुकूमत कायम थी बनु उमैया की, उमवी हुकूमत जिसे कहा जाता है, उसने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। ये सिर्फ अपने दाखिली इंतजामात, यानी जिसे मैं बार बार एक लफ्ज कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ इन्होंने तवज्जो ज्यादा दी, दोनों हुकूमतों ने। तो अब एक जो है मसला जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ आज, जो दर्स जिसके बारे में जो बातें पेश करूंगा, तो उसमें कुछ और हुकूमतें भी कायम हो गई थी बनु अब्बासिया के दौर में, यानी अब्बासी पीरियड में और भी हुकूमतें कायम हो गई। सिर्फ एक हुकूमत का तो मैंने अभी जिक्र कर ही दिया, और भी हुकूमतें कायम हो गई थी जिनकी हुकूमतें मुस्तकिल थीं, और ये अब्बासी खिलाफत की छतरी के नीचे नहीं आ सके थे ये लोग। तो अब ये सब जो है आज के दर्स में इस तरह की कुछ बातें पेश करूंगा, और हमारे लिए इबरत और नसीहत की जो बातें हैं उस पर ही ज़्यादा जोर होता है। इसी मकसद से हम ये पेश भी कर रहे हैं। किस तारीख में कौन सी चीज़ कौन सी डेट में हुई, उस याद रखना भी मुश्किल रहता है और उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। तारीख जो अपने आप को दोहराती है। हम इस वक्त जो हमारे हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं, पुरानी तारीख आप पढ़ें तो बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिसको हम मुमासलत कहते हैं, यानी पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई है, पहले भी होती रही, और उसके असबाब क्या रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती रही है, वो सब भी जो है चीज़ें जानने की होती हैं। और ये सब क्या, यही मकसद होता है तारीख को पढ़ने का। तो आज मैं आपके सामने कुछ हारून रशीद के दौर में, बल्कि इससे पहले ही वो चीज़ें शुरू हो गई थी, लेकिन हारून रशीद के दौर में कुछ बगावतें हुई। ये अंदरून खाना बगावतें हुई है। यानी अंदरून खाना का मतलब होता है कि अंदर खुद मुसलमानों की अपने जो है इलाके में बगावतें होनी शुरू हुई, और बगावतों के नतीजे में मुस्तकिल हवाज हुकूमतें भी कायम हो गई। तो इस सिलसिले में एक बात पहले भी जिक्र किया हूँ, फिर जो है एक मतलब आपको याद दिलाता हूँ, उसी से ये सिलसिला जुड़ेगा कि अब्बासी पीरियड में अरबों के साथ साथ अजमियों को भी हुकूमत में हिस्सेदारी मिलना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि फौज में भी इनका अमल दखल शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं तो अमल दखल शुरू हुआ था। थोड़ा जो है अब्बासी हुकूमत में इसकी तरफ तवज्जो दी गई थी, उसकी वजह भी मैं आपको जिक्र किया है कि चूंकि अब्बासी हुकूमत आजमियों के की कोशिशों से ये हुकूमत कायम हुई थी, और अबू मुस्लिम खुरासानी खुरासान के इलाके का ये शख्स था
اس کی بڑی قربانیاں تھیں، اور ایک اور شخص ابھی آج کے درس میں آئے گا، وہ اس کی بھی بڑی جو ہے قربانیاں رہی ہے، اور وہ بھی ابو مسلم خراسانی کا بہت قریبی تھا۔ تو ان لوگوں کی کوششوں سے، اور یہ سب کی سب عجمی لوگ تھے، یعنی نان عرب لوگ تھے۔ تو عجمی کا لفظ جب بھی میں کہوں، میں وہی لفظ استعمال کرتا رہوں گا، تو وہ نان عرب جو ہے انہی کو عجمی کہا جاتا تھا۔ بنو امیہ کی خلافت جو تھی، وہاں تک خلافت راشدہ بھی اور بنو امیہ کی خلافت، وہاں تک پوری خلافت عربوں کے ہاتھ میں تھی، پورا انتظام عربوں کے ہاتھ میں تھا، اور ہر طرف عہدے جو ہے اور منصب جو ہے وہ عربوں کو ہی زیادہ ملتے تھے، اور انہی لوگوں کا عمل دخل زیادہ ہوتا تھا۔ یہ اجمی لوگ، یہ لوگ جو اسلام قبول کیے، اسلام میں آئے، تو آہستہ آہستہ یہ ان سے بھی مختلف کام لیے جاتے تھے، لیکن ان کو اس میں اپر ہینڈ جو ہوتا ہے، وہ اپر ہینڈ ان کو نہیں ملا تھا۔ عباسی حکومت میں اس کی شروعات تھی۔ اب جو ہے ہارون کے دور میں عجمی جو سیاست تھی، ان کے جو سیاستداں تھے، ان کے جو لیڈر تھے، یعنی نان عرب لیڈر اور فوجی جرنیل، ان کو تھوڑا موقع ملا، بڑھاوا ملا۔ تو اس طرح سے جب یہ موقع ملنے شروع ہو گئے، تو اس کی وجہ سے کہیں کہیں بعض جو عرب امراء تھے، عرب لوگ تھے، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، بڑی ناگوار گزرتی تھی ان کو۔ اور ایسا ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو چیزیں آج کے دور میں ہیں وہ پہلے بھی رہی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہی اصل میں یہی پوائنٹ ہے جو آپ سے تاریخ کے اس درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ چلے جائیں گے عرب کنٹریز، جو لوگ جا چکے ہوں گے ان کو پتا ہوگا یہ، کہ آپ دیکھیں گے کہ عرب اور نان عرب کا بڑا وہ مسئلہ رہتا ہے، اور بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرب جو ہے، جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی حقارت کی نگاہ سے، جو نان عرب ہوتے ہیں ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک جنرلی ایک بات جو ہے کہی جا رہی ہے، اور یہ چیز ہے جو بھی باہر کام کیے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب جو عرب و امراء تھے، جن کو پہلے سے غلبہ حاصل تھا، اپر ہینڈ ان کا تھا، اب یہ جو ہے نان عرب کو بھی چونکہ اس میں حصے داری اب ان کی بھی شروع ہو گئی، تو ان کو یہ چیز بڑی بری لگی۔ یہ فطری بات ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ، اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو ان کو یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگی۔ جب چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور حکومت کی طرف سے کچھ ایسے قدم اٹھائے جاتے ہیں جو لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، تو کہیں کہیں بغاوتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں تھوڑی بہت طاقت مل جائے کسی کو، تو بغاوت کرنے میں لوگ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ابھی بڑی جو ہے تازہ مثال آپ کو پیش کروں میں، اب میں کہا نا کہ ہمارے جو آج کے حالات ہیں، جو پولیٹیکل جو ہے، آپ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس، وہ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں رہا، اسی لیے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی، کہیں بھی ہوں گی، یہ فطری چیز ہے۔ ابھی بہت قریب کی بات، جو آپ کے پڑوسی ملک میں ہوا مسئلہ، وہاں پر حکومت باقاعدہ تھی، لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء، ان کی تحریک شروع، اسٹوڈنٹ ہی ہے، اور جب دیکھا انہوں نے کہ بہت ساری چیزوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم آدمی ایک حد تک ہی برداشت کرتا ہے، یاد رکھیے، تو جب بھی ظلم ہوتا ہے اور کوئی بھی لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے خلاف جب کوئی بھی کام حکومت کرتی ہے، تو لوگ اگر ان کے پاس تھوڑی بہت بھی طاقت ہوتی ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ ان کو پورے طریقے سے کچل دیا گیا ہے، غلام بنا دیا گیا ہے، تو غلاموں کی زندگی الگ ہوتی ہے، پھر تو وہ جو ہے ان کے اندر اس طرح کی چیز نہیں پیدا ہوتی۔ آپ جو ہے پرانی تاریخ بھی دیکھ لیجئے اور آج کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے، سب میں ایسا رہا ہے۔ فرعون کی تاریخ آپ جانتے ہیں، مصر کی پرانی تاریخ، فرعون کی تاریخ، بنی اسرائیل کو فرعون نے جب اپنے ظلم سے پورے طریقے سے کچل دیا تھا،
تو وہ بالکل غلام بن گئے تھے، غلامی کی ذہنیت آ گئی تھی، وہ ایک مینٹالٹی ہو، اس مینٹالٹی کے ساتھ کوئی سامنے والے جو بہت پاورفل ہو اس کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تھوڑی بہت بھی طاقت رہتی ہے تو لوگ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارے پڑوسی ملک میں ویسا ہوا، دوسری حکومت آ گئی، وہاں کی جو ہے پرائم منسٹر کو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو عرب لوگ تھے، عرب امراء تھے، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی ہارون رشید کی کہ یہ اجمیوں کو بڑھاوا دے رہا، یعنی نان عرب کو بڑھاوا دے رہا۔ تو جہاں جس کے پاس تھوڑی بہت طاقت تھی اپنی طاقت دکھانا شروع کر دیا، اس طرح سے کہیں کہیں بغاوتیں شروع ہو گئی۔ تو میں چند بغاوتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہارون رشید کے دور میں ہوئی، اگرچہ کی خلافت اپنی جگہ پر چونکہ بہت مضبوط تھی، بہت پاورفل تھی نا خلافت، یہ بڑی سی خلافت تھی، بڑا سا ایریا تھا، کوئی چھوٹا موٹا ایریا نہیں تھا کہ کہیں چھوٹی سی اگر کوئی بغاوت ہو جائے تو اس کی وجہ سے حکومت کا تختہ پلٹ جائے، اس حد تک تو نہیں، لیکن بغاوتیں جو ہے ہوتی رہی۔ تو چند بغاوتوں کا ذکر آپ کے سامنے آج کے درس میں کرتا ہوں۔ 178 ہجری میں مصر میں بغاوت ہوئی تھی، وہاں قیس اور قضاع، یہ دو عرب قبیلے، قیس اور قضاع عرب قبیلے ہیں یہ، تو ان پر جو ہے ان کی عرب قبیلے کی ایک جماعت تھی، پر انہوں نے جو عباسی خلیفہ تھا مصر میں اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا، خوارج جسے کہا جاتا ہے، وہ خروج یعنی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی اس طرح سے۔ تو ہارون رشید نے ایک آدمی کو بھیج کر کے، یعنی اس کو فوج دے کر کے بھیج کر کے اس بغاوت پر وہ قابو پا لیا۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ حکومت کیا ہے، بہت پاورفل ہے، چھوٹی موٹی بغاوتیں آسانی سے اس کا سر کچلا جا سکتا ہے، تو اس کا بڑی آسانی سے اسے سر کچل دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری بغاوت افریقہ میں ہوئی، وہاں پر بھی جو ہے ایک شخص جو کہ فوجی جرنیل تھا، اس کے ساتھ کچھ حکومت، کچھ جو ہے فوج تھی، اپنی فوج کے ساتھ اس نے بھی بغاوت کر لیا۔ لیکن ہارون رشید نے یحییٰ برمکی کو یہ ذمہ داری سونپی، اور اس نے اپنے ایک بڑے خاص فوجی جرنیل کو فوج دے کر کے بھیجا، اور جا کر کے جو ہے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ یہ لوگ ذرا ڈپلومیسی بھی تھے، یعنی ڈپلومیٹک جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ چیز بھی ان کو بہت آتی تھی، یہ برمکی خاندان کے لوگوں کو یہ چیز بہت آتی تھی۔ تو جا کر کے بات چیت کے ذریعے سے وہاں مسئلے کو حل کر لیا، اور وہاں کوئی فوجی یا کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں۔ اسی طرح سے 178 ہجری میں ایک خارجی خوارج ایک فرقہ گزرا ہوا ہے، جب ہم خارجی کہیں گے تو اسی فرقے سے اس کا تعلق ہوگا۔ یہ خوارج تو صحابہ کے دور میں بڑے جو ہے بڑی قوت والے لوگ تھے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پہ بڑی سخت جنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، اتنے پاورفل تھے خوارج اس دور پہ، لیکن آہستہ آہستہ ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ اور جو ہارون رشید کا دور ہے، اس دور میں خوارج کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں لگی تھی، ان کے کچھ بعض فرقے ہی رہ گئے تھے۔ تو اس میں ایک خارجی سردار نے، ولید بن طریف، جس کا تعلق بنو تغلب سے تھا، اس نے الجزیرہ میں، یہ علاقے کا نام ہے، وہاں پر تقریباً 30,000 لشکر جو ہے، یعنی 30,000 جو ہے فوجیوں پر مشتمل ایک پورا جو ہے جتھا، ایک پوری جماعت اس نے بنا لیا تھا۔ اور وہاں پر جو چھوٹی موٹی جو اس کی عباسی حکومت کی طرف سے جو امیر وغیرہ تھے اور جو تھوڑی بہت فوج تھی نا، تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے ان کا خاتمہ بھی کر دیا، یعنی ان پر بھی قابو پا لیا، سب کو فتح کر لیا، اور
ولید بن طریف، اس کا وہاں پر تھوڑا زور جو ہے زیادہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہارون رشید نے اپنے ایک فوجی جرنیل یزید شیبانی، اور یہ جو ہے ہارون رشید کا جو وہاں پہ فوجی جرنیل تھا، اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو یہاں بڑی سخت جنگ لڑنی پڑے گی، اور کسی بھی طرح سے اس کو ختم کرنا ہے، اس فتنے کو۔ تو انہوں نے ایک بڑی جنگ کو پلان کیا اور مقابلہ کیا۔ اس مقابلے کے اندر ولید بن طریف جو تھا، جو خوارج کا سردار تھا، اس کو وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی بہن فروا نے خوارج کی قیادت جو ہے اس نے سنبھال لی۔ اس کی بہن نے جو ہے، عورت بھی کو آگے آگے خوارج میں عورتیں بھی جو ہے حصہ لیتی تھیں، تو فروا نے کمان سنبھال لیا، اپنے آپ کو جو ہے خوارج کا لیڈر جو ہے بنا لیا۔ تو لڑائی کا یہ سلسلہ اس طریقے سے جاری رہا، لیکن بہت جلد ہارون رشید کی فوج نے ان سب کا کام تمام کر کے پورے علاقے کو اپنے گرفت، پہلے سے ہی وہ مسلم جو ہے علاقے تھے اور عباسی حکومت ہی کے علاقے تھے، لیکن جو انہوں نے بغاوت کر کے کچھ جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ سب ان کے قبضے سے واپس جو ہے لے لیا۔ یہی جو ہے آخری خوارج کی وہ طاقت تھی جس سے انہوں نے خلیفہ وقت سے لوہا لیا اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد تو ان کی طاقت بالکل ٹوٹ چکی تھی، ایشیا کے علاقے سے تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، جو ایشیا بر اعظم یعنی جو ہے کانٹیننٹ جو کہتے ہیں آپ، اس سے ہاں افریقہ کے علاقے میں اس کے بعض فرقے ہم عباضیہ کہتے ہیں، اور بھی ایک فرقہ سفریہ اس طرح کے یا سفاریہ، تو وہ جو ہے تھوڑا بہت ان کا وجود وہاں پر رہ گیا تھا، ورنہ خوارج کا وجود تقریباً جو ہے ختم ہو گیا۔ ایک بڑا فتنہ جو ہوا تھا اس کے دور میں، ہارون رشید کے دور میں، وہ خطرناک فتنہ وہی فتنہ تھا یہ جو بنو امیہ کے دور خلافت میں بھی بار بار ہوتا رہتا تھا، یعنی شیعوں کا فتنہ، اہل تشیع کا فتنہ۔ یہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ہارون رشید کے دور میں جو چیز ہوئی ہے، اس کے پہلے جو ہے مہدی کے دور میں بھی جو ہے ان کی طرف سے کچھ چیزیں ہوئی، ابو جعفر منصور کو بھی جو ہے بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑی، لیکن آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ علوی خاندان، ان کو فاطمی خاندان بھی کہہ لیا جاتا ہے۔ اس خاندان کے دو شخص نے بغاوت کی۔ یہ دو کون لوگ ہیں؟ ایک تو یحییٰ بن عبداللہ۔ یحییٰ بن عبداللہ یہ اصل میں نفس زکیہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے، نفس زکیہ محمد بن عبداللہ، جس کے بارے میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس نے بڑی زبردست بغاوت کی تھی، اور ان سب کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ پہلے ہارون رشید سے پہلے کی بات ہے یہ، میں صرف یاد دلا رہا تھا۔ تو اسی کے یہ دو بھائی تھے، ایک یحییٰ بن عبداللہ۔ یحییٰ بن عبداللہ اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس کی جو بغاوت ہوئی تھی ایران کے علاقے میں، ایران آج کے دور کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، پہلے یہ نام نہیں تھا، تو اس علاقے میں ایک پہاڑی جو ہے آبادی تھی، جو آپ ہل اسٹیشن کہتے ہیں آج کے دور میں، وہ دیلم کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اب وہ سب نام نہیں رہ گئے ہیں، تو دیلم کا علاقہ اس لیے میں نے ایران کا ایک علاقہ تھا یہ، جو پہاڑوں پہ آباد تھا۔ اس علاقے کے اندر انہوں نے اپنا ایک مرکز بنا لیا، یحییٰ بن عبداللہ نے اپنا ایک سینٹر بنا لیا، اور وہیں سے اس نے جو ہے حکومت کے خلاف خروج کا اعلان کر دیا۔ تو ایک تو نفس زکیہ کے بھائی یہ یحییٰ بن عبداللہ، دیلم کے علاقے میں انہوں نے ایسا کیا۔ دوسرے بھائی ادریس بن عبداللہ،
ان دو بھائیوں نے ہارون رشید کی ناک میں دم کر دیا تھا، تو وہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو دوسرے بھائی ادریس بن عبداللہ، یہ تو بہت ضروری ہے یہ تاریخ یاد رکھنا ہے ادریس بن عبداللہ کی، کیونکہ یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا ہے، باقاعدہ ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، تو اسی لیے یہ نام یاد رکھنا پڑے گا کہ ادریس بن عبداللہ انہوں نے کہاں بغاوت کیا تھا۔ یہ افریقی جو ہے، شمالی افریقہ، نارتھ افریقہ جو آپ کہتے ہیں، جس میں موروکو وغیرہ کا جو ایریا ہے، مراکش ہم کہتے ہیں عربی میں، اور اب موروکو جو ہے کہا جاتا ہے، انگلش میں لکھا جاتا ہے اسے۔ یہاں پر بربر ایک خاندان تھا، وہ بسا ہوا تھا۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ ساری جو ہے فتوحات بنو امیہ کے دور میں ہوئی تھی، یہ سب اسلامی خلافت کے تحت آئی تھی، اور وہاں بربر خاندان بڑا مشہور خاندان وہاں کا تھا۔ تو انہوں نے، ادریس بن عبداللہ نے بربر خاندان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ان کے سامنے جو ہے جا کر کے آپ بیان کریں کہ بھائی ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ہاں، جو آپ جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیٹی، ان کا جو خاندان ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، اس طرح سے باتیں پیش کر کے یہ لوگ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے۔ تو وہاں پر ادریس بن عبداللہ نے اپنے ارد گرد اچھی خاصی فوج اکٹھا کر دی، اور یہ بربر لوگ تھے۔ بربر لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ملک میں راجپوت کہا جاتا ہے یا کھتری کہتے ہیں، جو فوج میں بہت زیادہ لوگ جن کی بہادری کے چرچے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ہے وہ ایک خاندان تھا، بربر خاندان، جن کی بہادری کے بڑے چرچے ہوتے تھے، اور بڑی بہادر قوم تھی یہ۔ اس طرح کے لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ہارون رشید ان دونوں فتنوں سے کیسے نپٹتا ہے۔ پہلا جو فتنہ وہ دیبل کے علاقے کا، دیلم کے علاقے کا، دیبل جو ہے تو ادھر کا ہے، دیلم کا علاقہ، جہاں پر یحییٰ بن عبداللہ نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا، وہاں کے لیے تو ہارون رشید نے مقابلے کے لیے فضل بن یحییٰ برمکی کو بھیجا۔ فضل بن یحییٰ برمکی بڑا چالاک آدمی تھا، یہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، یہ بھی عجمی، اس کا بھی جو ہے نسب جو ہے نا عجم سے جڑا ہوا ہے، نان عرب ہے یہ بھی۔ تو فضل بن یحییٰ برمکی کہا جاتا ہے اس کو، بڑا ماہر شخص تھا یہ، اور لوگوں کو کنوینس کرنے کی صلاحیت، وہ اسکل جو ہے نا، مہارت بہت زیادہ تھی اس کے پاس۔ تو اس کو بھیجا، 50,000 کا لشکر دے کر کے، یعنی 50,000، 50,000 فوج، اتنی فوج کے ساتھ اس کو بھیجا مقابلے کے لیے۔ جب یہ آدمی وہاں پہنچا ہے اور قلعے کو گھیر لیا چاروں طرف سے، لیکن بجائے اس کے کہ لڑائی کریں، یہ اس کی خاص بات، یہ ڈپلومیٹک جو کہتے ہیں نا، جو، تو یہ اس طرح کا آدمی تھا ڈپلومیٹ جو۔ تو اس نے کیا، لڑائی کیوں کرنا، بات چیت کریں گے، اس طرح کا جو ہے بات چیت کر کے قائل کر لیں گے۔ تو یحییٰ بن عبداللہ کے ساتھ اس نے مذاکرات شروع کر لیے۔ آج کی زبان میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے، مذاکرات، یعنی بات چیت شروع کر دی کہ کیوں خواہ میں اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک و بربادی میں ڈال رہے ہو۔ بھائی ہم تمہارے لیے، ہم جو ہے ذمہ داری لیتے ہیں، ہم تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی لیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا جائے گا، تم ہتھیار پھینک دو، اپنے لوگوں سے کہو ہتھیار ڈال دے اور ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ وہ تیار تو ہو گیا، اس کو لگا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ خلافت بڑی مضبوط تھی اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار تو ہوں، لیکن اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ ہارون رشید خود میرے لیے صلح نامہ اور امان، یعنی مجھے گارنٹی دی جائے کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور ہارون رشید خود یہ لکھ کر کے اور باقاعدہ اس پر جو ہے لوگ جو
उस ज़माने के उलमा और फुज़ला कहलाते थे। ऐसे लोगों के की जो है उस पर साइन होना चाहिए। आज के दौर में कराओ तो जो हस्ताक्षर या साइन कह लीजिए आप, उनके सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर, तब मैं इसके लिए तैयार हूँ। फजल बिन यहिया ने फौरन भेज दिया हारून रशीद के पास ये पैगाम। हारून रशीद को भी बड़ी खुशी हुई। उसने देख करके जो है फौरन कहा हाँ हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और उसने उसके लिए अमान नामा जो कहा जाता है, यानी उसको हर तरह से हमें जो है उस गारंटी देते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, ये लिख करके भेज दिया। जैसे ही उसको मिला उसने हथियार डाल दिया। इस तरह से फजल बिन यहिया बरमकी ने अपनी चालाकी से, तब सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल व करम होता है, यानी उसके बाद की ये बातें होती हैं, जब भी हम जिक्र करते हैं तो उसके बाद की ये चीज़ें होती हैं कि बड़ी चालाकी से इस मुहिम को सर कर लिया, एक आदमी का भी खून बहाए बगैर मामले को हल कर लिया। इस तरह से उसकी अहमियत, फजल बिन यहिया की अहमियत हारून रशीद के यहाँ और ज़्यादा बढ़ गई। पहले से ही ये बड़े करीबी थे, लेकिन अब अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई। और काफ़ी जो है, जब यहिया बिन अब्दुल्ला आया तो उसको काफ़ी, उसका अच्छे अंदाज से इस्तकबाल किया गया बगदाद में। उसको काफ़ी इनामात से नवाजा हारून रशीद ने, इलाका भी उसको एक दे दिया। बहरहाल तो मुख्तलिफ जो है उसको इनाम व इकराम से जो है नवाजा गया। अब ये तो मामला एक तरफ हो गया, लेकिन जो दूसरा शख्स है इदरीस बिन अब्दुल्लाह, ये मामला इस तरह से हल नहीं हो पाया। इसकी बगावत कहाँ थी? मराकश का एरिया, मोरक्को जो अभी कहते हैं आप, जो नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका के इलाके में उसकी बगावत थी। उसने बर्बर को अपने साथ कर लिया था, और ये बड़ी बहादुर कौम थी। अब मसला यहाँ से जो है शुरू होता है कि वो उनसे अपने हाथ पर बैत ले रहा, वहाँ नई हुकूमत कायम करने के ताल्लुक से। और वाकई उसने वहाँ पर उस इलाके में, बर्बर के उस इलाके में जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका था, अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये कहना चाह रहा था मैं कि अब पहले बनु उमैया की जैसी हुकूमत थी ना, वैसी हुकूमत अब बाकी नहीं रह गई थी। अब हुकूमत के टुकड़े हो गए थे, अलग अलग जो है आज़ाद हुकूमतें बनना शुरू हो गई थी। तो इदरीस बिन अब्दुल्लाह ने यहाँ पर बर्बर कबाइल की मदद से अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। और 177 हिजरी तक यही उसका खलीफा, या कहिए अमीर, उसका अमीर रहा। फिर उसके बाद ये हुकूमत उसी के खानदान में चलती रही। इसे इदरीसी हुकूमत कहा जाता है। तो बनु अब्बासिया की खिलाफत के साथ साथ ये भी एक हुकूमत वहां पर मुस्तकिल कायम हो गई। हारून रशीद ने लोगों को भेज करके ये कोशिश तो की थी कि किसी तरह से इसे ख़त्म किया जाए, अंदर अंदर बहुत उसका जो है उसकी कोशिश की उसने। मैं उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ कोशिश करने की, कि उसने अपने एक बड़े ख़ास आदमी को भेजा था कि जाओ चुपके से इदरीस बिन अब्दुल्लाह को ख़त्म कर दो, मार दो। तो जो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जो उर्दू में मुहावरे में कहते हैं। तो यही चूंकि उस खिलाफत, उस हुकूमत का बानी था, इदरीसी हुकूमत का, और ये वहाँ पे उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, तो जब यही ख़त्म हो जाएगा तो हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी आसानी के साथ। वो आदमी गया, जा करके पहले तो ये जाहिर किया कि वो हारून रशीद का दुश्मन है, उसकी खूब बुराइयां लोगों के दरमियान करता था। और जा करके उसके हाथ पर बैत भी कर ली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हुकूमत में हूँ। यही सब चीज़ें तारीख में सीखने की होती है, कि जो आदमी आपके पास बड़ी हमदर्दी जता रहा हो आकर के इस तरह के हालात में, तो आदमी को समझना चाहिए
کہ کہیں دشمن کا جاسوس تو نہیں ہے وہ. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی. اب یہ ادریس بن عبداللہ اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، اس کو اپنے سے قریب کر لیا. تو ایسے لوگ جو نیچے ہی جو ہے عہدے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ بالکل ادریس بن عبداللہ کے قریبی بن گیا. جب بالکل قریبی بن گیا تو کیا ہوا کہ اس کو اسی شخص نے اس کو ختم کر دیا، ادریس بن عبداللہ کو. جو ہارون رشید نے جو اس کو دیا تھا، ٹارگیٹ دیا تھا، اس ٹارگیٹ کو اس نے پورا کر دیا. ختم تو کر دیا اس کو، لیکن حکومت ختم نہیں کر پائے گا. تو بعد میں پھر اس کی اولاد میں یہ حکومت جو ہے جاری رہی، اس کو ادریسی حکومت کہا جاتا. تو اب یہ ایک نئی حکومت عباسی دور خلافت میں ہارون رشید کے دور میں ایک اور نئی حکومت، مسلم حکومت یا مسلم اسٹیٹ کہہ لیجئے، ایک وجود میں آ گیا. تو اب ہمارے پاس کتنی حکومتیں ہو گئی؟ ایک تو عباسی حکومت ہو گئی، بغداد جو دارالخلافہ ہے اس کا. ایک پہلے سے اندلس کی حکومت تھی، اموی حکومت کہا جاتا تھا اس کو. اور اب یہ تیسری حکومت کہاں بن گئی ہے؟ مراکش کے ایریے میں، موروکو کے ایریے میں، نارتھ افریقہ میں. یہ ادریسی حکومت جو علویوں کی حکومت کہلاتی ہے، یعنی یہ فاطمی لوگوں کے نام پر یہ حکومت بنائی گئی تھی. علویوں کی یہ حکومت، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کر کے علوی جو ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے وہ عباسی حکومت تھی. اور اس حکومت کو ہارون رشید ختم نہیں کر پایا. کچھ حکومت کی پالیسی بھی رہی ہوگی اس میں. حکومت کی پالیسی کیا رہی ہوگی کہ چونکہ بنو امیہ کی حکومت اندلس میں تھی، اب وہاں سے عباسی حکومت کو بہرحال ایک اندر اندر ڈر تو ستاتا رہتا تھا کہ اگر یہ ان کے پاس زیادہ طاقت ہو گئی تو، چونکہ عباسی حکومت، انہوں نے جو حکومت لی تھی وہ بنو امیہ سے لی تھی، اور بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر کے انہوں نے حکومت حاصل کی تھی. تو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کو طاقت ہو جائے زیادہ تو وہ پھر سے ہمارے اوپر حملہ کر کے کہیں خلافت مکمل طریقے سے اپنے کنٹرول میں نہ لے. تو بنو عباسیہ کو یہ ایک چیز، یہ ایک فکر ستاتی تھی. تو شاید یہ حکومت کی مصلحت بھی رہی ہو کہ چلو یہ ادریسی حکومت کو باقی رکھا جائے. تو یہ ادریسی حکومت ایسی تھی کہ جو بنو عباسیہ کے بھی خلاف تھی اور بنو امیہ کے بھی خلاف تھی، کیونکہ یہ علوی حکومت تھی. تو علوی حکومت تو پہلے ہی سے بنو امیہ کے خلاف یہ لوگ رہے ہیں، اور بنو امیہ سے تو ان کا 36 کا آنکڑا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا دشمنی کا ہی جو ہے ان کا معاملہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور بنو امیہ کے دور خلافت میں بھی ان کی بغاوتیں ہمیشہ ہوتی رہتی تھی، وہ لوگ تو اچھی طرح سے اس بات کو جانتے تھے. تو ڈائریکٹ وہ لوگ آ نہیں پائیں گے. اصل اندلس سے جو ایشیا کی طرف، بغداد کی طرف جو راستہ آئے گا وہ اسی سے گزر کر کے آتا تھا. تو پہلے یہ حکومت پڑے گی، پہلے ان کو اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، بعد میں وہ لوگ ادھر آ سکتے ہیں. تو چلو ایک حکومت ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، اور اگر کبھی بھی اندلس کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے اور پہلے ان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا. تو اس طرح سے میرے بھائیوں ایک مستقل حکومت یہ قائم ہو گئی تھی، اور یہ پہلی شیعی حکومت تھی. یہ یاد رکھیے گا، یہ پہلی شیعی حکومت تھی. اس سے پہلے شیعوں نے بہت زیادہ بغاوتیں تو کی، لیکن ان کی حکومت کہیں قائم نہیں ہو پائی تھی. اس کے بعد ایک اور جو ہے علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے غالبہ کی ایک حکومت قائم ہوئی تھی. وہ بھی جو ہے ان کے دور میں چیز رہی، اس کے بارے میں کچھ زیادہ جو ہے مسئلہ نہیں رہا ہے، لیکن وہ بھی بہرحال ایک حکومت رہی ہے، اور ان کا بھی ایک معاملہ رہا ہے، حکومت کے خلاف ان کی بھی چیزیں رہی ہیں. تو اب عباسی حکومت، یہ جو کہتے ہیں اسلام ورڈ جو تھا اس وقت، پورا عالم اسلام
پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی۔ اب یہ الگ الگ حکومتیں بن گئی تھیں اور وہ بھی خود مختار حکومتیں تھیں۔ ان میں سے بعض کا تھوڑا بہت تعلق رہا بھی تھا بنو عباسیہ سے، لیکن عام طریقے سے یہ بالکل خود مختار حکومتیں تھیں۔ ان کا اپنا نظام تھا اور اپنی حکومت تھی، اپنی حکومت وہ لوگ چلاتے تھے۔ تو یہ آج کے درس کا ایک پوائنٹ تھا کہ عباسی پیریڈ میں پورے اسلام ورلڈ پر ان کا ہولڈ باقی نہیں رہ گیا تھا، جیسے بنو امیہ کے دور میں تھا، جیسے خلافت راشدہ کے دور میں تھا، ویسا اب باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بنو عباسیہ کے اس دور کی جب ہم ہارون رشید کی بات کرتے ہیں تو ہارون رشید کے اس دور سے برامے کا ایک خاندان ہے، وہ خاندان جڑا ہوا ہے۔ تو برامے کا خاندان کی تاریخ کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور کیسے قوموں کا عروج ہوتا ہے، یعنی عروج کا مطلب ترقی ہوتی ہے، وہ بہت اونچا بہت آگے نکلتے ہیں، اور کیسے زوال کی طرف یعنی کیسے پھر وہ نیچے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ میں اس کو خاص طریقے سے زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے عباسی خلافت میں برامے کا جو خاندان ہے، یہ برمک خاندان کہلاتا ہے۔ ان کو عربی میں برامکہ ایسے لکھا جاتا ہے کتابوں میں، اصل میں برمک شخص کا نام ہے۔ میں اس کی تھوڑی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو ہارون رشید کے دور میں اس خاندان نے اپنا عروج بھی دیکھا اور اپنا زوال بھی دیکھا۔ تو یہ قوموں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے، عروج کا مطلب بتایا میں نے آپ کو کہ اوپر کی طرف جانا، زوال ہوتا ہے نیچے کی طرف آنا۔ تو پرموشن اور ڈیموشن جیسے کچھ شاید انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ خاندان برمک خاندان نے ہارون رشید کے دور میں دیکھا ہے۔ پہلے سے بھی ان کا عمل دخل تھا خلافت میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہارون رشید ہی کے دور میں دونوں چیز ہو گئی، یعنی ہارون رشید نے ہی ان کو اوپر چڑھایا اور اسی نے ہی وہ سانپ سیڑھی کا کھیل کبھی آپ نے دیکھا ہو یا کھیلا ہو بچپن میں، تو اچانک جو ہے سیڑھی لگا کر کے اوپر جو بھیجا ان کو اور سیڑھی ہٹا دیا اور ان کو نیچے لا کر کے پٹک دیا۔ ہارون رشید کا دور اس کے لیے بھی کافی مشہور ہے، اور اس سے جہاں ہارون رشید کی اپنی ذہانت، اس کی چالاکی اور خلافت کے معاملے میں اس کی دور اندیشی، جہاں یہ ساری چیزیں یعنی خود ہارون رشید کے اس کی جو ہے اپنی خوبیاں جہاں اس میں ظاہر ہوتی ہیں، وہیں ایک بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ جب آدمی کو عروج ملتا ہے، جب ترقی ملتی ہے، جب کہیں بہت زیادہ اسے اہمیت دی جاتی ہے، تو اسے بھولنا نہیں چاہیے کہ زمین بھی ہے۔ اگر کوئی آسمان تک پہنچ جائے، انسان ہے اور آسمان تک پہنچ جائے، تو اسے بھولنا نہیں چاہیے کہ زمین بھی ہے۔ عروج کے زمانے میں لوگ اکثر بھول جاتے ہیں اس چیز کو، اور پھر جو منہ کے بل گرتے ہیں زمین پر تب انہیں ہوش آتا ہے۔ تو یہ تاریخ اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ برامے کا خاندان کیا ہے؟ یہ برمک ایک شخص ہے، یہ مجوسی خاندان ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ یہ خاندان کا ہے مجوسی خاندان ہے۔ یعنی مجوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے، تو یہ نان عرب ہے اور آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے یہ۔ اب کون پہلے مسلمان ہوا وہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ اصل جو ان کی ہے، ان کا جو اصل پورا جو ان کی نسل ہے وہ مجوسی نسل ہے۔ برمک ان میں کا ایک شخص جو کہ بڑا ماہر
طبیب تھا اس زمانے کا، برمک جو ہے، تو برمک یہ نام تھا اس شخص کا، اور وہ ڈاکٹر، آج کی زبان میں کہنا ہوتا کیا کہیں گے ہم، ڈاکٹر کہیں گے، تو اس زمانے کا وہ ڈاکٹر تھا، بڑا مشہور ڈاکٹر تھا وہ۔ اب یہ جو ہے چونکہ ڈاکٹر تھا، تو علاج کے لیے جو خلیفہ ہو، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا، تو ان کو بھی، ان کے یہاں بھی علاج کے لیے اس کو پکارا جاتا تھا، اس کو بلایا جاتا تھا۔ تو میں تھوڑا سا جو ہے اسی برمک خاندان کے تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ برمک وہی شخص ہے، اسی سے اس خاندان کو جو ہے برمکی خاندان کہا جاتا ہے، عربی میں اسے برامکہ کہتے ہیں اسی کے لحاظ سے۔ تو بہرحال یہ جو اصل خاندان تھا، اس کا مرکز جو تھا خراسان میں شہر تھا بلخ، تو بلخ یہی ان کا جو ہے بڑا مذہبی مرکز تھا یہ، یعنی جیسے ہمارے یہاں جو ہے، یعنی ہم مسلمانوں کی بات کریں، جیسے ہمارے یہاں مکہ اور مدینہ ہے، اور خاص طریقے سے مکہ جو ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے پورے عالم اسلام کا، اسی طرح سے ان کا جو تھا وہ بلخ کا علاقہ اس کے لیے بڑا مشہور تھا۔ یہیں پر ان کا آتش کدہ تھا۔ آتش کدہ یہ فارسی لفظ ہے، تو آتش کا مطلب آگ کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجوسی تھے یہ، تو مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو آگ جو ہے جلا کر کے وہ جہاں رکھی جاتی ہے نا، جو ان کا عبادت کرنے کی جگہ ہوگی، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہے، ہندوؤں کے یہاں مندر ہے، تو ویسے ان کے یہاں اس کو آتش کدہ کہتے تھے، کیونکہ اصل یہ فارسی زبان کے لوگ تھے، تو فارسی کا لفظ اس کے لیے آتش کدہ استعمال ہوتا تھا۔ تو وہاں ان کا بڑا مشہور ایک آتش کدہ، یعنی ان کی عبادت کی جگہ، جسے نوبہار کہا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں جب ایران کا علاقہ، خراسان کا علاقہ، یہ سب جو ہے فتح ہو گئے تھے، اور یہ علاقے تبھی اسلام میں آ گئے تھے، یعنی اسلامی حکومت میں آ گئے تھے، یہ خلفائے راشدین کے دور کی بات ہے جو ہے۔ تب اس کے بعد جو ہے بلخ کے اس علاقے میں جب دوسرے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اور کسریٰ کی حکومت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی، اور مسلمانوں نے سب فتح کر لیا تھا، تو اب یہ جو علاقہ تھا بلخ کا علاقہ، جو ان کا بڑا اہم مرکز مانا جاتا تھا، اسی کے ارد گرد یہ مجوسی لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اور اس طرح سے اس جگہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں، بنو امیہ کا جو دور خلافت ہے، ولید بن عبد الملک کے دور میں قتیبہ بن مسلم نے، جو ان کا ولید بن عبد الملک کے دور کا بڑا مشہور فوجی جرنیل تھا، قتیبہ بن مسلم، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اموی پیریڈ میں۔ قتیبہ بن مسلم، اس نے بلخ کے علاقے کو فتح کر لیا، اور وہاں پر جو ہے اسی بلخ کے علاقے میں ایک بڑا مشہور حکیم تھا، جس کو برمک کہا جاتا تھا۔ یہیں سے یہ تعریف برامکہ کی شروع ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو مسلمانوں کے علاقے میں بلخ کا ایریا آ گیا تھا، اور بنو امیہ کے دور میں آ گیا تھا یہ جو۔ اب اس کے بعد برمک کی چونکہ بڑی مہارت تھی ڈاکٹری پیشے کے اندر، کہہ لیجیے اس زمانے کی جو طب تھی، اس زمانے کی جو حکمت تھی، اس کو حکیم جو ہے برمک کہا جاتا تھا۔ اس لیے اموی دور کے جو خلفاء اور جو ان کے شہزادے ہوتے تھے، پرنس جو ہے، ان سب کا علاج یہی شخص کرتا تھا، یہ ان کا خاندانی طبیب بن گیا تھا، جو فیملی ڈاکٹر جو آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، یہ کہہ لیجیے کہ یہ فیملی ڈاکٹر بن گیا۔ اور یہ حکیم برمک یہ بڑا ماہر تھا، میں نے بتایا آپ کو جو ہے، اور بڑا ماہر ہونے کی وجہ سے ہی بہت جلدی اس کا رتبہ جو ہے بادشاہوں اور خلفاء کے یہاں بڑا اونچا مقام اس کا ہو گیا۔ کہیں بھی یہ تو تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ برمک یہ مسلمان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا،
تو اس کے اسلام کے تعلق سے تو بات نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو اس زمانے کی رائل فیملیز تھیں ان کا فیملی ڈاکٹر بن کر کے یہ رہنے لگا تھا، اور اسی لحاظ سے اس کو حکومت کے لوگوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہے خالد بن برمک۔ اصل یہاں سے تاریخ شروع، تو خالد یہ مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ پورے خاندان کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ظاہر میں مسلمان ہوئے تھے، اندر اندر یہ لوگ وہی تھے، یعنی مجوسی ہی تھے۔ اس طرح کی بھی رائے ہے لوگوں کی، ہم تو وہ بات نہیں کہتے، کیونکہ جو ظاہر میں مسلمان ہو گیا ہے تو ہم تو ظاہر پر ہی حکم لگاتے ہیں، تو ہم تاریخ اسی کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں۔ تو خالد بن برمک، یہ تاریخ میں نام اس وقت بہت مشہور ہو جاتا ہے، برمک کا بیٹا یہ اب خالد، جب بنو امیہ کے خلاف عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے بنو امیہ کے خلاف اندر اندر جو بغاوتیں چل رہی تھی خراسان کے علاقے میں، ابو مسلم خراسانی جو بڑی کوششیں کر رہا تھا اس کے لیے، تو یہ خالد بن برمک اس کا رائٹ ہینڈ تھا، کس کا؟ ابو مسلم خراسانی کا۔ تو ابو مسلم خراسانی اور خالد بن برمک ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ میں نے کہا کہ ابو مسلم خراسانی کا یہ رائٹ ہینڈ تھا، اور ابو مسلم خراسانی یہ عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی تھی، تو اسی میں نام خالد بن برمک کا بھی تھا۔ اسی لیے جب عباسی حکومت قائم ہو گئی تو عباسی حکومت کے جو پہلے خلیفہ تھے صفاح، اس کے دور میں خالد بن برمک کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، یا کہہ لیجئے انہیں منسٹر بنا دیا گیا، وزیر بنا دیا گیا، یعنی ابو مسلم خراسانی کی سفارش پر، چونکہ اس کا یہ جو ہے رائٹ ہینڈ تھا، اس کی سفارش پر اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، یا کہیے منسٹر بنا دیا گیا، جو بھی ہے۔ اس زمانے میں یہ لفظ پرائم منسٹر وغیرہ استعمال نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ہے منسٹر یعنی وزیر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو یہ وزیر بنا دیا گیا۔ اب جب یہ وزیر بن گیا، اور بھی آج کے دور کی لحاظ سے ایک طرح سے یہ پرائم منسٹر بن گیا، تو پورے طریقے سے حکومت کا جو ہولڈ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ پہلا شخص ہے خالد بن برمک جس نے عباسی حکومت میں اتنا اونچا عہدہ جو ہے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جب ابو جعفر منصور کا دور آیا، تو ابو جعفر منصور کے دور میں جب ابو مسلم خراسانی کو اس نے ٹھکانے لگا دیا شبہ کی بنیاد پر کہ کہیں ہمارے خلاف یہ اٹھ نہ کھڑا ہو، تو اب یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے سب کے خلاف کچھ نہ کچھ جو ہے کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی یہاں وزارت سے ہٹا کر کے دور دراز علاقے میں بھیج دیا ابو جعفر منصور نے۔ تو اس طریقے سے یہ خالد بن برمک کا معاملہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس کا دور ختم ہو جاتا ہے، ابو جعفر منصور کا دور ختم ہو جاتا ہے، اور ابو جعفر منصور کا دور جب ختم ہو جاتا ہے تو اب جو ہے نیا دور جب شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو مہدی کا مسئلہ آتا ہے، پھر ہادی کا، لیکن ہارون رشید کے دور میں خالد بن برمک، اب اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے یحییٰ بن خالد، تو یحییٰ بن خالد یہ بڑا قریبی بن جاتا ہے۔ پہلے تو مہدی کے ہی یہ لوگ قریبی ہو جاتے ہیں، ہادی کا تو کوئی زیادہ زمانہ گزرا نہیں، تو مہدی کے دور میں بڑے قریبی تھے یہ لوگ۔ اور جب مہدی کا معاملہ ختم ہو گیا اور ہارون رشید جب خلیفہ بنا، تو اس نے تو اس خاندان کو سب کچھ سونپ دیا۔ تو خالد بن برمک کا بیٹا، میں نے کہا یحییٰ بن خالد، یہ بھی بڑا چالاک آدمی تھا۔
اور یحییٰ بن خالد، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ہوتے ہیں یحییٰ بن خالد کے، اس کے 4 بیٹے بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور انہوں نے حکومت میں بڑے اعلیٰ عہدے جو ہے حاصل کر لیے تھے۔ لیکن اس کے پہلے میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ یحییٰ بن خالد یہ ہارون رشید کا استاد تھا، اسی کی پرورش میں ہارون رشید تھا۔ اب جب اسی کے یہاں پلا بڑا ہے، یہ اس کا استاد ہے، تو وہ یحییٰ کو اپنے باپ کی طرح سے مانتا تھا، اور اس کا رضاعی باپ بھی تھا، وہ رشتہ بھی تھا، دودھ کا رشتہ تھا، اور اتنا قریبی کہ اس کو ہمیشہ یا ابتی کہتا تھا، یعنی میرے باپ کہتا تھا، اتنا جو ہے قریب کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہوئی تھی کہ جو اس کا بیٹا تھا فضل، جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا کہ یہ جو ہارون رشید ہے، اس کو بھی دودھ پلایا، اس کو دودھ پلایا تھا ہارون رشید کو اس کی ماں نے، فضل بن یحییٰ کی ماں نے، اور فضل کو دودھ پلایا تھا ہارون رشید کی ماں خیزران نے۔ تو یہ آپس میں رضاعی بھائی بھی ہو گئے تھے۔ یہ باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، چونکہ سلسلہ جوڑنا ہے کہ یہ عروج کیسے حاصل۔ تو ہارون رشید کا بڑا گہرا تعلق تھا اس خاندان سے، اور اسی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اور کتنی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ اس کو اپنا باپ کہتا تھا اور حقیقت میں جب ہارون رشید خلیفہ بنا تو پورے طریقے سے یہ خلافت اسی برمکی خاندان میں آ گئی تھی، کیونکہ اس نے سب کچھ جو ہے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، میں نے بتایا آپ کو، ایک تو جعفر بن یحییٰ، دوسرا فضل بن یحییٰ، اور بھی 2 نام ہیں، ان کے جو ہے نام آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن یہ دونوں خاص طریقے سے بہت مشہور ہوئے، جعفر بن یحییٰ اور فضل بن یحییٰ۔ جب یہ 4 چیز جو ہے ہو گئی، فضل بن یحییٰ اور جعفر بن یحییٰ، اور یحییٰ برمکی بڑی چالاکی سے اس کے 4 بیٹے میں نے کہا، تو یہ 2 بیٹے کا تو نام آ گیا، 2 بیٹے اور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ایک ساتھ ہی رہے، اور 2 بیٹے محمد اور جو ہے موسیٰ۔ ان چاروں بیٹوں کو یحییٰ بن خالد برمکی نے بڑی چالاکی سے حکومت کے کاموں میں لگا دیا، چاروں طرف، یہاں تک کہ خزانے کے مالک یہی لوگ بن گئے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر ہارون رشید کو بھی پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کو جعفر، اسی کو خزانے کا پورے طریقے سے مالک بنا دیا گیا تھا، اس سے جو ہے اس کو پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ اس حد تک جو ہے انتظام ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایک طرح سے انہی لوگوں کا پورے طریقے سے اس میں بول بالا تھا۔ تو ایک تو جعفر بن یحییٰ پورے طریقے سے اپنے کنٹرول میں، جو بھی فائنانس کا مسئلہ تھا اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف فضل بن یحییٰ، یہ شخص بھی بڑا سخی آدمی تھا، اور میں نے کہا کہ کسی کو کنونس کرنا ہو تو زبان کا بڑا ماہر تھا، بڑی آسانی سے اپنی زبان کا جادو چلا کر کے لوگوں سے اپنی باتیں منوا لیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی صلاحیت بھی تھی ان لوگوں کے اندر، کوئی آدمی ایسے ہی نہیں آگے بڑھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوتا بھی ہے۔ تو فضل بن یحییٰ جو ہارون کا رضاعی بھائی بھی تھا، مطلب دودھ کے لحاظ سے یہ دونوں بھائی بھی ہوتے تھے، یہ سلسلہ ہو گیا کہ ہارون نے اس کو بھی اپنے سے بہت قریب کر لیا تھا، اور اتنا قریب کر لیا تھا کہ سارے اختیارات انہوں نے انہی کے حوالے کر دیے۔ ایک طرف جعفر بن یحییٰ، دوسری طرف فضل بن یحییٰ، اور یہاں تک صورتحال ہو گئی تھی کہ ان کا جو محل تھا وہ شاہی محل سے کہیں زیادہ
اس کو اہمیت حاصل ہو گئی، اور لوگوں کی بھیڑ ان کے پاس زیادہ لگتی تھی ہارون رشید کے محل کے مقابلے، کیونکہ فضل بن یحییٰ جو تھا یہ بڑا سخی بھی تھا، خوب پیسے لٹاتا تھا، پیسے خوب خرچ کرتا تھا۔ تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اب تو ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہو گیا کہ جو ہے پیسے مل جائے لوگوں کو تو لوگ ووٹ دے دیا کرتے ہیں، تو لوگ ووٹ خرید لیا کرتے۔ تو اب یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے آج کے زمانے کے جیسے میڈیا ہے، تو میڈیا پر پیسہ خرچ کر دو تو آپ کی جو ہے 24 گھنٹے گاتا رہے گا، اور آپ کی جو ہے ساری برائیاں چھپی رہیں گی، اور آپ کی جو اچھائیاں نہیں بھی ہیں وہ بیان کرتا رہے گا۔ تو اس زمانے کا میڈیا کون تھا؟ اس زمانے کا میڈیا شاعر لوگ ہوتے، شاعر لوگ جو شاعری کرتے تھے نا، تو وہ خلیفہ کی بڑی تعریفیں کرتے اس کے اندر، اور تو یہ شاعروں کو سب کو اس نے خرید لیا، فضل بن یحییٰ نے خوب ان کو نوازا۔ ان کو کیا ہے، پیسے چاہیے، پیسے ملیں گے، وہ تعریف جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھتے جائیں گے۔ تو اتنا قریب کر لیا تھا، اور پورے طریقے سے جو ہے ان کے ہاتھ میں چیزیں آ گئی تھیں۔ دو بھائیوں کو میں نے اور ذکر کیا تھا، تو وہ دو بھائی اپنی بہادری کے لحاظ سے اور دوسرے کارناموں کے لحاظ سے مشہور تھے، اس لیے ان کا زیادہ جو ہے ذکر اسی کے اندر آتا ہے، فوج وغیرہ کے معاملے کو لے کر کے۔ تو یہ سب چیزیں ہو گئی تھی، اتنی پکڑ تھی اس خاندان کی پوری خلافت پر کہ کہا یہ جاتا تھا کہ خلیفہ اگرچہ کہ ہارون رشید ہے، لیکن خلافت جو ہے چلا رہے ہیں کون؟ یہ برمکی خاندان کے لوگ، جن کو برامکا کہا جاتا ہے۔ یحییٰ بن خالد جو اصل آدمی تھا اس میں، اس کے 4 بیٹے جو ہے، اس کو اپنے بیٹوں کو اس نے حکومت کے کاموں میں اس طرح سے لگا دیا کہ تقریباً حکومت کے سارے عہدے اس کے 4 بیٹوں میں سمٹ کر کے رہ گئے تھے۔ تو ایک طرح سے خلافت یہی لوگ چلا رہے۔ اب جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو بہرحال کبھی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی جا کر کے خلیفہ کے کان بھرے کہ بھائی خلیفہ آپ ہیں یا خلیفہ یہ لوگ ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ اگر خلیفہ کو احساس بھی نہ ہو اور انہوں نے خلافت کو کبھی چھیڑا بھی نہیں تھا، وہ اپنی جگہ پر خلیفہ ہے، بس یہ ہے کہ انتظامات یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ تو پیش کریں گے، تو کہیں نہ کہیں کان تو بھرا گیا ہوگا ہارون رشید کا بھی، اس نے بھی دیکھا ہوگا حالات کو۔ تو جس نے رسی ڈھیل دی تھی نا، تو رسی کو ٹائٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ لوگ عروج کو پہنچے، اور کیسے ہارون رشید نے رسی کھینچا تو اچانک زمین پر آ گئے یہ لوگ، وہ کہانی زمین پر آنے کی انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی۔ میں نے تھوڑا بہت بریف جو ہے، یعنی بہت مختصر انداز میں نے ان کے اوپر جانے کی کہانی تو آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ آج کا درس چونکہ وقت ہو گیا تو درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔